نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. گفتگو سے قبل آئیے ہم اور آپ انتہائی خلوص و عقیدت اور احترام و محبت کے ساتھ آقائے دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تمام خوبیاں پروردگار عالم کے لیے جس نے لفظ کن سے کونین کی تخلیق فرمائی، اور درود و سلام کے گلدستے پیش ہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، جہاں سے کائنات کی بقا کے لیے آج بھی رحمت و رضوان کی بارشیں ہو رہی ہیں. عقیدتوں محبتوں کے پھول نچھاور ہیں صحابہ اکرام، شہدائے عظام اور اولیاء کاملین کی بارگاہ میں، جنہوں نے قرنن بعد قرن اور نسلم بعد نسل دار و رسن کے پھندوں کو چومتے ہوئے اسلام ہم تک پہنچایا. لائق صد احترام و تکریم حضرت علامہ مولانا محمد سلیم سہروردی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعارف کے حوالے سے ایک بات آپ نے سن لی کہ کوئی جذباتی تقریر نہیں ہے، کوئی جوشیلا انداز نہیں. تقریریں سنیے، بہت سنیے. آج گفتگو کرنی ہے. آج کیا کرنی ہے؟ باتیں کرنی ہے. کچھ ایسی باتیں ہوں جو بدل دیں مجھے اور آپ. آج کی جو تقریر کا یا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے نسبت اور اس کے تقاضے. نسبت سمجھتے، جب انسان کو قرآن سے نسبت ہو جائے، عالم دین کو، اور قرآن سے نسبت ہو جائے تو مفسر بن جائے گا. حدیث سے نسبت ہو جائے محدث بن جائے گا. فقہ سے نسبت ہو جائے فقیہ بن جائے گا. تو جیسی نسبت ہوتی ہے اس کے کچھ تقاضے بھی ہوتے. تو ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت ہے. ہم خوش عقیدہ مسلمان ہیں. ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار ہیں، وفادار ہیں، اور ہم صبح و شام ایک نعرہ بلند کرتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. جب یہ نسبت کی اتنی باتیں ہیں تو یہ نسبت ہے کیا چیز؟ دیکھیے سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا و مروہ کی پہاڑیوں پر دوڑی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ صفا و مروہ کی پہاڑی میں کیا خاص بات تھی؟ یہ تھی کہ وہاں پہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ دوڑی تھی. تو فرمایا یہ شعائر اللہ. نسبت ہو گئی. زمزم کو نسبت ہو گئی. مدینے کو سرکار علیہ السلام سے نسبت ہو گئی. تو اس نسبت کی سبب وہ ساری چیزیں قیمتی ہو گئیں. تو جب ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے عاشق ہیں تو یہ نسبت نے ہمیں قیمتی کر دی. نسبت نے قیمتی کر دی. تو میں نے ایک بابا جی سے کہا، بابا جی ہماری تو نسبت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، ہم تو بہت قیمتی ہو گئے.
بابا جی تھوڑی دیر کے لیے رکے اور مجھ سے کہنے لگے نسبت ایسے طے نہیں ہوتی، نسبت یہ تو آپ کا دعویٰ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میری نسبت طے ہو گئی، وہاں سے بھی تو ہو کہ ہاں نسبت طے ہو گئی یہ ہمارا ہے، وہاں سے آئے یہ بات، پھر ہے مزیداری۔ تو میں نے کہا بابا جی کچھ ارشاد فرمائیے، کچھ رہنمائی فرمائیے۔ کہنے لگے پہلے تو یہ بات سمجھ لو کہ نسبت طے کیسے ہوتی ہے، نسبت ہے کیا۔ کہنے لگے کہ ایک چھتے میں بہت سی مکھیاں رہا کرتی، تو ایک دن ایک نوجوان مکھی نے اپنی سہیلی مکھی سے کہا تمہاری قیمت کیا ہے؟ مکھی نے کہا ہماری کیا قیمت ہوگی، کوئی مفت میں بھی نہیں لے گا۔ کہا لیکن میری قیمت ہے۔ سہیلی مکھی نے پوچھا تمہاری کیا قیمت ہے؟ کہا وہی قیمت ہے جو مصری کی قیمت ہے، جس بھاؤ مصری بکتی ہے اسی قیمت میں میں بھی بکوں گی۔ اس نے کہا بھائی وہ کیسے؟ کہا کل چلنا میرے ساتھ۔ وہ نوجوان مکھی اپنی سہیلی مکھی کو لے کر مصری کے ڈلے کے پاس گئی اور مصری کے ڈلے پر 2 گھنٹے بیٹھی اور اڑ کر آ گئی اور کہنے لگی تمہاری بھی نسبت اب مصری سے ہو گئی اور جو قیمت مصری کی ہے وہی تمہاری۔ یہ 2 سے چھتے میں 3 4 5 نوجوان مکھیاں تعداد بڑھتی رہی۔ اب یہ اترائی گھومتی ہیں، کام کچھ نہیں کر رہی چھتے میں۔ جب چھتے کی بڑی بوڑھی مکھیوں نے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے تو ایک سنجیدہ قسم کی سمجھدار مکھی نے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ تو بات پہنچتے پہنچتے اس نوجوان مکھی تک پہنچ گئی کہ ہماری نسبت تو مصری سے ہو گئی ہے، اب ہمیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھدار مکھی سمجھ گئی ان کے کا مسئلہ، اس نے کہا آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بتاؤں نسبت طے کیسے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک، سب مکھیاں گئی تو دیکھا مصری کے ڈلے پر ایک مکھی چپکی ہوئی ہے۔ تو اس بوڑھی اور سمجھدار مکھی نے کہا جس کی نسبت مصری سے طے ہوئی ہے وہ یہ مکھی ہے۔ تو اس نوجوان مکھی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو مر چکی ہے۔ کہا نسبت کے لیے ضروری ہے کہ فنا ہو جاؤ، نسبت کے لیے ضروری ہے کہ فنا ہو جاؤ، فنا فی الرسول ہو جاؤ جب تمہاری نسبت طے ہو۔ اب بابا جی نے یہ باتیں کی تو میں نے پھر بابا جی سے ایک بات کی، یہ تمثیلاً آپ سے اس لیے باتیں کر رہا ہوں آسان انداز میں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تو میں نے بابا جی سے کہا بابا جی دعویٰ تو ہم کر رہے ہیں، کریں کیا؟ نسبت طے کیسے ہوگی؟ یہ حل بھی تو بتائیے۔ کہ قرآن نے حل دیا ہے، سورہ احزاب میں سب سے پہلے جو ذکر ہوا وہ امہات المومنین کا اور ان کے بارے میں فرمایا گیا سب سے قریب کی نسبت کس کی ہے؟ ازواج مطہرات کی ہے نا۔ کیسی نسبت ہے؟ فرمایا نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ دو، سختی سے بات کرو، پردے میں رہو، یہ ساری باتیں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے نسبت جب طے ہوتی ہے تو پابندیاں بڑھتی ہیں، اس کا پاس رکھنا ہوتا ہے، اس کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے۔ ایک عام سی مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں کوئی پولیس ہے تو پولیس والا اس کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ کرائم نہ ہونے دے، اس میں بڑی پابندیاں ہوتی ہیں کہ تم سیاسی جماعت کے کارکن نہیں بنو گے، تم یہ کام بھی نہیں کرو گے، تم یہ کام بھی نہیں کرو گے۔ جب بھی نسبت طے ہوگی تو پابندیاں، اس کا کچھ پروٹوکول ہے، پابندیاں کیا کہیے بلکہ یہ کہیے کہ اس کا ایک پروٹوکول ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت ہو گئی تو اس کا پروٹوکول کیا ہے؟ تو بابا جی کہنے لگے کہ اس کا پروٹوکول اس آیت میں ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات
والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. کا یہ ایک آیت ہے اور اس میں 10 تقاضے ہیں. پروٹوکول کیا ہیں اس کے؟ 10 پروٹوکول ہیں. اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا دعویٰ کیا ہے اور آپ چاہتے ہیں یہ نسبت قائم بھی ہو جائے اور آپ چاہتے ہیں کہ فنا فی الرسول کے درجے پہ فائز بھی ہو جائیں تو یہ 10 پروٹوکول آپ کو بجا لانے ہوں گے. پہلا کیا ہے؟ ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. یہ مسلمان کون ہیں؟ فرما بردار، گردن جھکانے والے. حکم آ گیا تو گردن جھکا دی. میں نے بابا جی سے پوچھا، بابا جی کوئی مثال دے کے سمجھائیے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. کہنے لگے عہد رسالت کو سامنے لے آؤ. عہد رسالت میں شراب عام اور عرب شراب بہت شوق سے پیتے تھے. شراب بہت شوق سے پیتے تھے. جب حکم آیا کہ شراب حرام ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کرنے والے کو کہا کہ چاہیے اعلان کیجئے کہ شراب حرام ہے، اب کوئی شراب نہیں پیے گا. وہ اعلان کرنے والا گیا اور جا کر اس نے اعلان کیا. جب اعلان کیا تو صورتحال کیا تھی؟ کسی کے ہاتھ میں جام تھا، کہیں محفل سرور برپا تھی، کہیں سراہیوں سے شراب نکالی جا رہی تھی. جب وہ پہنچا اور اس نے کہا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آتے ہو؟ یہ سننا تھا. جس کے ہاتھ میں پیمانہ تھا اس نے توڑ دیا، جس کے منہ میں تھی اس نے کلی کر دی اور جس کے پیٹ میں چلی گئی تھی اس نے الٹی کر دی. وہ شراب جو انہیں بہت عزیز تھی، جس کے وہ شوقین تھے، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا تو وہ شراب گندی نالیوں میں بہہ رہی تھی. وہ شراب جو برسوں سے جس کے مٹکے ان کے گھروں میں رکھے ہوئے تھے وہ توڑ دیے گئے تھے. اور ایسا نہیں ہوا کہ اس کے بعد وہ لوگ حاضر ہوئے ہوں اور کہا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شراب تو ہم نے بہا دی، اللہ سے کچھ اور چیز کہہ لیں گے، کوئی اور چیز ہم شراب کے طور پہ، نشے کے طور پہ. نہیں، بس حکم آ گیا، گردن جھکا دی. یہ ہے نسبت کا پہلا تقاضا. ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا اور بات کو بڑھاؤں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح ایران، مذاکرات کے لیے ایرانیوں کے ساتھ مذاکرات ہوئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، کھانے کا دسترخوان لگا اور ایک نوالا نیچے گر گیا یا رزق کا کوئی ٹکڑا گر گیا، کوئی روٹی کا ٹکڑا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو صاف کیا اور کھا لیا. تو برابر میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کونی ماری کہ یہ کسرا کا دربار ہے، یہاں تو ذرا ماحول الگ ہے. یہ اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے کہ دسترخوان سے کوئی چیز اٹھا کے کھا لی جائے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ اگر دسترخوان پہ کوئی نوالا گر جائے تو اسے صاف کر کے، اگر مٹی لگ گئی ہے تو صاف کر کے اسے کھا لو، کیونکہ ہر نوالے میں برکت ہے اور تمہیں نہیں معلوم کہ کس نوالے میں برکت ہے. تو میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کو،
ان بیوقوفوں اور احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دوں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ہمیں عزت اسلام نے دی ہے۔ بات سمجھ میں؟ کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو گردن جھکا دو۔ اب ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہماری کیفیت اس سے ذرا مختلف ہے۔ احتساب کرنا ہے اپنا، آپ نے بھی اور میں نے بھی، ہم سب نے احتساب کرنا۔ دیکھیے میں ایک اور مثال بابا جی نے دی، بابا جی کہنے لگے ایک اور مثال۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے باہر سے گزر رہے تھے۔ مسجد نبوی میں کوئی پروگرام ہو رہا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب خطاب ہوتا ہے تو بعض جگہ بعض افراد باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو لوگ مقرر کہتا ہے کہ بھائی بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ جاؤ تاکہ توجہ جو ہے وہ ڈائیورٹ نہ ہو۔ تو مسجد نبوی میں کچھ لوگ آس پاس کھڑے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں بیٹھ جاؤ، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر تھے، آپ وہیں بیٹھ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، کہا بیٹھے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا کہ بیٹھ جاؤ، تو میں بیٹھ گیا۔ کیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ خطاب جو ہے وہ مسجد نبوی سے متعلق جو لوگ ہیں ان سے کہا جا رہا ہے؟ معلوم تھا۔ بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا بیٹھ جاؤ تو بس بیٹھ جاؤ۔ یہ ہے کہ جب حکم آ گیا تو بات ماننی ہے۔ جب طے ہو گیا کہ داڑھی رکھنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو بس رکھنی ہے، کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ ابا کو اچھا نہیں لگ رہا، اماں کو اچھا نہیں لگ رہا، پھپھو کہہ رہی تھی ابھی تو عمر ہی نہیں ہوئی۔ صرف ایک ہی بات ہو تو یہ عاشق کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کرنا ہے۔ دیکھو ایک اور واقعہ بابا جی نے سنایا مجھے، کہنے لگے سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ غزوہ احد کے لیے اعلان کرنے والا آیا اور اعلان کیا اس نے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے بلایا ہے، چلو۔ حضرت حنظلہ کی اسی دن جو ہے وہ شادی ہوئی۔ جب یہ اعلان سنا تو آپ کو خیال بھی نہیں رہا کہ غسل کرنا ہے، اور آپ ایسے ہی نکل گئے، اور یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے۔ غزوہ احد میں جب آپ کی لاش ڈھونڈی گئی تو نہیں ملی، تھوڑی دیر بعد ملی تو اس سے پانی ٹپک رہا تھا، تو بتایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، خبر دی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ انہیں غسل جو ہے وہ فرشتوں نے دیا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب حکم آ گیا تو اب یہ نہیں ہے کہ میری تو آج ہی شادی ہوئی ہے، میں فجر کی نماز کیوں پڑھوں، میں جہاد پہ کیوں جاؤں، میں فلاں کام کیوں کروں، نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم سب سے پہلے، سب سے مقدم، سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے اعلیٰ، یہ نسبت کا پہلا تقاضا ہے۔ اگر آپ نے نسبت کے اس تقاضے پر عمل نہیں کیا تو آپ کی نسبت قائم نہیں ہوگی۔ پھر آپ کا حال کیا ہوگا؟ آپ کا حال وہی ہوگا جو بادشاہ کے دربار میں خواجہ سرا کا ہوا۔ بادشاہ کے دربار میں خواجہ سرا کا کیا حال ہوا؟ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک مولانا تھے۔ مولانا علمی گفتگو کرتے، کوئی مسئلہ کوئی نقطہ سمجھاتے، بادشاہ کو پسند آتا تو بادشاہ جو ہے انعام میں پیسے دیتا، جائیداد دیتا، زمینیں دیتا، انعام و اکرام سے نوازتا۔ ایک خواجہ سرا یہ سارا منظر دیکھتا تو وہ بڑا چڑچڑاتا۔ ایک دن اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت،
یہ جو مولانا ہے نا، انہیں آتا جاتا کچھ بھی نہیں، انہیں آتا جاتا کچھ بھی نہیں، یہ صرف پیسے بٹور رہے ہیں آپ سے، انعامات بٹور رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا دعویٰ بلا دلیل باطل ہوتا ہے، تم دعویٰ کر رہے ہو تو دلیل بھی تو دو۔ خواجہ سرا نے کہا بادشاہ سلام، میرے 3 سوالات ہیں اور بادشاہ یہ مولانا اس کے جوابات نہیں دے سکتے۔ پوچھا وہ 3 سوالات کون سے ہیں؟ خواجہ سرا نے کہا میرا پہلا سوال تو یہ ہے مولانا سے کہ زمین کا مرکز کہاں ہے، زمین کا مرکز کہاں ہے، اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آسمان پہ تارے کتنے ہیں، اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں مرد کتنے ہیں اور عورتیں کتنی ہیں۔ عجیب و غریب سوالات۔ مولانا نے کہا کہ کوئی سوال قرآن و حدیث سے متعلق ہے تو پوچھو، شریعت سے متعلق ہے تو پوچھو، فقہ سے متعلق ہے تو پوچھو۔ اس نے کہا نہیں میرے یہی 3 سوال ہیں۔ مولانا نے کہا ان کے سوالات کے جوابات کچھ مہلت دیجیے، کل دیتے ہیں اس کے جوابات۔ ٹھیک ہے، کل تک کی مہلت ہے، اور اگر 3 سوالات کے جوابات نہیں دیے تو کل گردن مار دی جائے گی۔ مولانا گھر آئے پریشان، اہلیہ سے کہا کہ کوئی حق تلفی ہو تو معاف کر دو۔ آج آخری دن ہے، دھوبی کے پاس گئے اور پرانے کپڑے نہیں دیے دھوبی کو، میلے کپڑے نہیں دیے۔ دھوبی نے کہا مولانا میلے کپڑے نہیں لایا؟ کہ بھائی آج آخری دن ہے، اب جو ہے وہ ضرورت پیش نہیں آئی گی، اور سارا واقعہ بتایا کہ خواجہ سرا حسد کا شکار ہو گیا ہے اور اس نے یہ سارا کام کیا۔ دھوبی نے کہا تم پریشان نہ ہو، کل جب بادشاہ آپ سے سوال پوچھے تو آپ کہیے گا یہ اتنے بڑے سوال ہی نہیں ہے، اس کا جواب تو میرا دھوبی بھی دے دے گا۔ کہ بھائی دیکھ لو۔ ہاں دیکھ لیا حضرت۔ اگلے دن دھوبی جو ہے وہ پہنچ گیا، اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا، ایک سبل سمجھتے ہیں، ایک بڑی سی کیل، ایک رسی اور ایک گدھا لے کر۔ دربانوں نے گدھے کو اندر نہیں جانے دیا۔ اس نے کہا بھائی جب گدھا اندر نہیں جائے گا تو بادشاہ کے سوالات کے جوابات بھی نہیں مل سکتے، آنے دو۔ بادشاہ نے خواجہ سرا سے کہا سوال کرو۔ خواجہ سرا نے سوال کیا کہ بھئی یہ بتاؤ زمین کا مرکز کہاں ہے؟ دھوبی نے رسی نکالی، دائیں ناپا، بائیں ناپا، آگے ناپا، پیچھے ناپا، اور وہ میخ، وہ سبل جو تھا لے جا کر بادشاہ کے تخت کے سامنے گاڑ دیا اور کہا بادشاہ کا تخت زمین کا مرکز ہے، نہیں تو خواجہ سرا کھڑا ہے، اس سے نپوا لیجیے۔ اب خواجہ سرا مرتا کیا نہ کرتا، کہنے لگا ہاں ہاں ہاں، بادشاہ سلامت کا تخت ہی زمین کا مرکز ہے، کیونکہ کہتا زمین کا تخت بادشاہ کا مرکز نہیں ہے تو بادشاہ اسی کو مار دیتا۔ کہ اچھا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آسمان پہ تارے کتنے؟ دھوبی نے آنکھیں بند کی، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، پیچھے دیکھا، تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھولیں اور کہا بادشاہ سلامت جتنے میرے گدھے کی جلد پر بال ہیں آسمان پر اتنے ہی تارے، نہیں تو خواجہ سرا کھڑا ہے، اس سے گنوا لیجیے۔ ہاں خواجہ سرا نے کہا ہاں بالکل اتنے ہی تارے ہیں جتنے گدھے کے بال ہیں۔ کب یہ بتاؤ تیسرا سوال، دنیا میں مرد کتنے ہیں اور عورتیں کتنی؟ دھوبی نے آنکھیں بند کی، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، ڈنڈا اٹھایا، آنکھیں کھولی، ڈنڈا اٹھایا اور خواجہ سرا کی پٹائی شروع کر دی۔ بڑی مشکلوں سے دور کیا۔ بادشاہ نے کہا تم نے اسے کیوں مارنا شروع کر دیا؟ کہا بادشاہ سلامت معاملہ یہ تھا کہ میں نے گنتی کی، سارے مرد ایک طرف کی، عورتیں ایک طرف کی، اور میں نے کہا گنتی دوبارہ کر لوں، کہیں بادشاہ کو ایکوریٹ فگر پتہ چلنا چاہیے، غلطی نہ ہو۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک مرد کم ہو گیا، ایک عورت بڑھ گئی۔ تو میں نے جب غور کیا تو میں نے دیکھا یہ خواجہ سرا پہلے مردوں میں کھڑا تھا، پھر عورتوں میں چلا گیا، تو اس لیے اس کی پٹائی کی۔
ہے یہ ایک لطیفہ، حکایت، تمثیل. اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت کی بات کی اور لبرل بھی بنے رہے اور مسلمان بھی بنے رہے، جہاں فائدہ دیکھا وہاں مسلمان، اور جہاں دیکھا نہیں یہاں نہیں تو وہاں لبرل، یہ والا معاملہ نہیں چلے گا. تو نسبت طے نہیں ہوگی. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ نسبت کا کیا معاملہ ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے وہاں پہ گردن جھکا دو، بس یہ ہے بات. میں مثال دیتا ہوں. ہمارے معاشرے میں شادی ہوتی ہے تو مخلوط اجتماع ہوتا ہے، مکس گیدرنگ ہوتی. اچھا آپ کسی کو منع کریں، اپنے بھائی کو، چچا کو، ماموں کو، نہیں مکس گیدرنگ نہ کریں، یہ بے پردگی ہوگی، تو جواب کیا ملتا ہے؟ بتائے گا کوئی؟ چلتا ہے، آج کے دور کے حساب سے کرنا پڑتا ہے بھائی، ایسا نہیں. تھوڑا سا اتنا بھائی پکا اتنا نہیں ہونا چاہیے سخت مسلمان، ذرا نرم سا ہونا چاہیے بھائی. مسلمان کو بے شک نرم بھی ہونا چاہیے دوسرے مسلمان کے ساتھ، سڑا ہوا نہیں ہونا چاہیے، بدبودار نہیں ہونا چاہیے. اور کب بدبودار اور سڑا ہوا ہوتا ہے؟ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے. تو نسبت کے پہلے تقاضا آپ کو سمجھ میں آ گیا. پھر فرمایا والمؤمنین والمؤمنات، دوسرا تقاضا. تو میں نے بابا جی سے پوچھا کہ والمؤمنین والمؤمنات سے کیا مراد ہے؟ کہنے لگے کہ جب عقیدے اور عمل میں کوئی تضاد نہ ہو، عقیدے اور عمل میں کوئی تضاد نہ ہو، یہ ہے مومن. والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں. نسبت کا دوسرا تقاضا. میں نے کہا کچھ اور وضاحت فرمائیے. کہ حضور سے ایسی وفا کرو جیسی حضرت زید نے کی تھی. حضرت زید نے کیا کیا؟ کہنے لگے کہ حضرت زید کو کافروں نے گرفتار کر لیا، اور جب گرفتار کر کے وہ لے گئے تو صفوان بن امیہ بن خلف کے بیٹے نے آپ کو خرید لیا. کیونکہ امیہ بن خلف غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا. تو صفوان بن امیہ نے کہا کہ میں ایک مسلمان کو اس طرح قتل کروں گا تو اپنے باپ کا بدلہ لے لوں گا. بعد میں یہ بھی ایمان لے آئے تھے. ماحول دیکھیے، عرب کا ماحول بہت مختلف ہے. وہاں وہ ماحول تھا کہ اگر کوئی مر جائے ان کا کوئی بندہ تو وہ مقتول کے خون میں پیالے میں انگلیاں ڈبو کر قسم کھاتے تھے انتقام لینے کی. تو اس نے کہا کہ بھائی حضرت زید کو قتل کر کے میں اس انتقام کی آگ جو میرے سینے میں جل رہی ہے اس کو ٹھنڈا کروں. تو اس نے خرید لیا، اور خریدنے کے بعد حرم کے باہر لے گئے. اور ایک سردار نے پوچھا حضرت زید سے، اے زید کیا تم یہ خیال نہیں کرتے کہ آج تمہاری جگہ محمد ہوتے ہیں؟ حضرت زید نے کہا یہ تو بہت بڑی بات کر رہے ہو، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر مبارک میں کوئی کانٹا چبھے اور میں گھر میں سکون سے بیٹھا ہوں. تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا. کا وفا کا جب ایسا تعلق جڑ جائے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تو سمجھنا تمہاری نسبت قائم ہو گئی. میں نے پوچھا نسبت کا تیسرا تقاضا کیا ہے؟ والقانتین والقانتات، عبادت کرنے والے مرد اور عبادت کرنے والی عورتیں. بہت معذرت چاہتا ہوں، طبیعت میری ناساز تھی لیکن وقت میں دے چکا تھا تو حاضر ہو گیا، بہت معذرت قبول کیجیے گا. تو نسبت کا تیسرا تقاضا والقانتین والقانتات، عبادت کرنے والے مرد اور عبادت کرنے والی عورتیں. ایسا نہیں کہ کبھی تو پڑھ لی نماز اور کبھی جانے نہیں، ایسا
کبھی تو حاضر ہو گئے اور کبھی نہیں ہوئے، بلکہ عبادت کے شوقی، عبادت کے شوقی۔ ایک موقع پر، ایک غزوے سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو صحابہ کرام سے کہا کہ حفاظت کی ذمہ داری تمہاری، ایک مہاجر تھے ایک انصاری۔ تو انصاری صحابی نے مہاجر صحابی سے کہا آپ آرام کر لو، رات کے پہلے پہر میں پہرا دیتا ہوں، دوسرے میں آپ دینا، ٹھیک ہے۔ پیچھے سے دشمن بھی آ رہا تھا، انہوں نے جب نماز کی نیت باندھ لی کہ چلیں پوری رات نفل نماز بھی ہوتی رہے گی، حفاظت بھی رہے گی، تو وہاں سے اس دشمن نے تیر مارا، دوسرا تیر مارا، تیسرا تیر مارا، تو آپ نے جلدی سے رکوع کر کے سلام پھیر کے مہاجر صحابی کو جگا دیا۔ دشمن نے جب دیکھا کہ یہاں تو دو آدمی ہیں تو وہ بھاگ گیا۔ جب تیسرے تیر نکالا تو مہاجر صحابی نے کہا کہ آپ مجھے پہلے جگا دیتے، تو کہا میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ سورت ختم ہونے سے پہلے رکوع کروں، اور حفاظت کی ذمہ داری نہ ہوتی تو بے شک میری جان چلی جاتی، لیکن میں رکوع سورت ختم ہونے سے پہلے نہ کروں۔ تو عبادت سے ایسا لگاؤ، ایسا شغف، ایسی محبت، یہ ہے نسبت کا تیسرا تقاضا۔ میں نے پوچھا بابا جی نسبت کا چوتھا تقاضا کیا ہے؟ والصادقین والصادقات، سچے مسلمان مرد اور سچے مسلمان عورتیں، جن کی نیت بھی سچی اور عمل بھی سچا، جن کی نیت بھی سچی اور عمل بھی سچا۔ ہمارے یہاں تو بڑی دو رنگی پائی جاتی ہے، بڑا عجیب و غریب ماحول ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مثال دے رہا ہوں معاشرے کے حوالے سے، جزاک اللہ خیر۔ عید پر ہم پوچھتے ہیں امام صاحب، علامہ صاحب فطرہ کتنا دینا ہے؟ علامہ صاحب نے بتا دیا 330 روپے دینے، پھر آگے پوچھیں گے تو کتنا دینا ہے؟ بھائی اگر آپ زیادہ دیں تو کیا حرج ہے؟ کوئی حرج ہے نہیں، جو کے حساب سے دے دیجیے، کشمش کے حساب سے دیجیے، اللہ نے اگر آپ کو عطا کیا ہے تو زیادہ دے دیجیے۔ لیکن بقرعید جب آئے گی تو ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے بیل آ رہے ہیں، ساری چیزیں آ رہی ہیں، تو یہ والی کیفیت نہیں ہونی چاہیے کہ نمود و نمائش کے لیے تو ہم بڑے سے بڑا جانور لائیں اور دکھائیں، اور جب فطرے کی رقم کی بات آ جائے تو ہمارے دل چھوٹے سے ہو جائیں کیونکہ وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ نیت بھی سچی اور عمل بھی سچا۔ تو میں نے کہا بابا جی کوئی مثال دیجیے۔ کہ ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات، تو حضرت حنظلہ کہنے لگے، حنظلہ منافق ہو گیا۔ کہا حنظلہ منافق ہو گیا؟ کہا وہ کیسے؟ کہا جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتے، جنت و دوزخ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ سارے مناظر، قریب ہیں، اور جب آپ کی محفل سے اٹھ کر آ جاتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہی کیفیت تو میری بھی ہے، آؤ چلیں سرکار کی بارگاہ میں، پریشانی فکر میں مبتلا ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، مسئلہ بیان کیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر جو کیفیت تمہاری اس مجلس میں ہوتی ہے، اس محفل میں ہوتی ہے میری، اگر یہی کیفیت باہر جا کر بھی ہو تو فرشتے تمہاری زیارت کو آئیں گے۔ تو انہیں فکر ہوتی تھی کہ ان کی نیت اور عمل میں کہیں پہ کوئی کھوٹ نہ ہو، ایک بات ہو۔ یہ نسبت کا چوتھا تقاضا۔
نسبت کا 5واں تقاضا والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ صبر سمجھنا کیا ہے؟ صبر ایک پورا ٹاپک ہے کہ 1 گھنٹے اس پہ کلام کیا جائے۔ صبر گناہ سے بچنے پر بھی کیا جاتا ہے، نفس بہکارا ہے، شیطان بہکارا ہے، اس سے بچنا یہ بھی صبر ہے۔ مصیبت آ گئی، اس پر بھی صبر کرنا ہے، پریشانی آ گئی ہے، صبر کرنا ہے۔ ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بھائی کیا سب ہمارے لیے ہی ہے؟ یہ مصیبت آئی ہے ہمارے گھر میں آ رہی ہے بار بار، صبر نہیں ہو رہا، شکوہ ہو رہا۔ ٹھیک ہے، معاشرے میں بھی کیفیت دیکھیں، صبر نہیں ہے کسی سے، ہر شخص جلدی سے نکلنا چاہتا ہے، جلدی سے آگے بڑھ جائے۔ ایک انگریز نے دیکھا ایک پاکستانی کو کہ بھائی پھاٹک تھا گرا، ریل آنے والی تھی، اس نے سائیکل کندھے پہ اٹھائی اور فوراً پہنچا۔ اس نے کہا بھائی واہ، بڑی زبردست قوم ہے یار، اس کو بڑا ٹائم کی بڑی قدر ہے، بڑی فکر ہے اس کو۔ جب پھاٹک اٹھا اور وہ آگے بڑھا تو اس نے دیکھا وہی سائیکل والا جو سائیکل اٹھا کے کندھے پہ لے جاتا آگے جا کے اخبار پڑھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو جلدی ہے، کام کچھ نہیں ہے آگے گھر جا کے، گھر جا کے کوئی کام ہو، کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی ایسا ہے کہ جلدی پہنچنا ہے، ناگزیر ہو گیا ہے۔ ویسے تو جلدی راستے میں کرنی نہیں چاہیے، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش آ جائے اور آپ منزل تک پہنچ ہی نہیں پائیں، تو اپنے اندر صبر پیدا کرو۔ یہ جتنے میں آپ کو تقاضے بیان کر رہا ہوں، یہ اوصاف آپ کو اپنے اندر پیدا کرنے ہیں، میں نے بھی پیدا کرنے اور آپ نے بھی پیدا کرنے ہیں، اپنے اندر کوشش کرنی ہے۔ اور دیکھو جو جتنا اللہ کا نیک بندہ ہوگا اس کی آزمائش اتنی سخت ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیے، نمرود نے کہا بھائی آگ جلاؤ، ڈالنا ہے، اولاد بڑھاپے میں ملی، کہا اب چھوڑ کر آؤ جنگل بیابان میں۔ اپنی اولاد کو جنگل بیابان میں چھوڑ کر آنا آسان؟ اچھا اب جوان ہو گیا ہے، ذبح کرو۔ کیسی آزمائش، کیسا صبر، جو حکم ہے وہ ماننا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے، یہ جانتے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ حسد کرتے ہیں، کہیں جانا ہے باہر لے جانا چاہتے ہیں، یوسف کو جانے دیں آپ ہمارے صدقہ، لے تو جاؤ، لیکن مجھے یہ خدشہ ہے کہ کہیں واپس آ کر یہ نہ کہو کہ بھیڑیا کھا گیا تھا۔ یہ جانے سے پہلے فرما دیا، میں کہا نہیں ہم حفاظت کریں گے، اور پھر لے گئے، اور لے جانے کے بعد بہانہ کیا بنایا؟ ابا جان ہم ذرا آگے تک گئے ریس میں تو بھیڑیا جو ہے وہ یوسف کو کھا گیا، اور یہ اس کی قمیص ہے، اور بکری کا خون لگا کے لیا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا خوب بھیڑیا تھا، بڑا مہذب بھیڑیا تھا بھائی، یوسف کو تو کھا گیا لیکن کرتے کو کچھ نہیں کیا اس نے، کرتا ویسا ہی ہے۔ کیسا صبر، کہا کہ اب صبر کروں گا میں۔ یہ نہیں کہاں ہے یوسف، کیوں بے وقوف بنا رہے ہو، کیا بے وقوف سمجھا، کیا کی حماقت کر رہے ہو تم، کچھ صبر۔ پھر یوسف علیہ السلام کو دیکھا، دیکھیے کنویں سے نکالا اور قافلے والوں کے ہاتھوں بیچ دیا، قافلے والوں نے بازار مصر میں فروخت کر دیا، بازار مصر سے محل میں پہنچے، محل میں زلیخا نے اپنے فریب کو الجھانا چاہا، وہاں سے آپ جیل پہنچے اور پھر تخت تک پہنچے۔ اتنے صبر آزما مراحل سے گزرے، تو نسبت کا کیا تقاضا ہے چھٹا؟ صبر۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت ہے تو آپ کے اندر صبر آنا چاہیے۔ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے، اماں ابا کو سنا دی فوراً، ارے ابھی تو آیا ہوں بازار سے، دوبارہ سودا لینے بھیج رہی ہیں، یہ نہیں کہنا ہے، صبر کرنا ہے۔ کوئی بات مزاج کے خلاف ہوئی ہے تبھی غصہ آتا ہے نا، تو آپ نے کیا کرنا ہے اس وقت؟ صبر کرنا ہے۔ تو یہ کوالٹی آپ کے اندر پیدا ہو۔ اب دیکھو فلسطین کا آپ نے ماحول دیکھا، میں یہ کہتا ہوں کہ فلسطین میں ہی جو ہے وہ مسلمان رہتے ہیں، باقی دنیا کا تو مجھے نہیں لگتا کیا حالت ہے، کیسی کیفیت ہے، کیسا منظر ہے
کہ ایسا لگتا ہے وہی زندہ ہے، ہم مردہ ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، یقیناً آپ نے بھی دیکھی ہوگی، کہ اس کا پورا گھر تباہ ہو گیا، ملبے پہ بیٹھا ہوا وہ بچہ، اور یہ آیت پڑھ رہا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اور اس کو جب پوری آیت کو پڑھے وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور جب تمہیں آزمائیں گے خوف سے، مال سے، کی تنگی سے، پھلوں کی کمی سے، تو ایسے میں کیا کہتے ہیں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ ہی کی جانب پلٹ جاتے۔ تو یہ صبر، یہ وصف آپ کے اندر پیدا ہو جانا چاہیے، نسبت کا تقاضا یہ ہے، اور یہ ایک دن میں نہیں ہوگا، اس کے لیے آپ کو بڑی محنت کرنی ہوگی، اپنے آپ کو مارنا ہوگا، وقتاً فوقتاً سمجھانا ہوگا۔ آپ میں سے بہت سارے نوجوان بائک چلاتے ہیں، تو آپ نے کوشش کرنی ہے بائک جو ہے وہ نارمل اسپیڈ میں چلائیں، بہت تیز چلانے کی حاجت نہیں۔ نسبت کا ساتواں تقاضا والمتصدقین والمتصدقات، یعنی اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والے مرد اور اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والی عورتیں، یہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر دیتے۔ کیسے خرچ کر دیتے؟ ایک واقعہ سنا تھا۔ ایک آیت نازل ہوئی جس کا مفہوم یہ تھا کہ اور اللہ کو کون قرض حسن نہ دے، تو حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر میں یہ سودا کروں اپنے باغ کا، باغ بہت قیمتی تھا اور بڑے بڑے لوگ اس کو خریدنا چاہتے تھے، تو آپ نے کہا بیچ دو، اللہ کی راہ میں خیرات کر دو۔ تو اللہ کی راہ میں حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ خیرات کیا، اور باغ کے پاس پہنچے اور اپنی اہلیہ سے کہا، ادھر اسی باغ میں رہائش تھی، کہا اے ام دہدہ باہر آ جاؤ، باغ کا میں نے سودا کر دیا ہے۔ کہا کیا سودا کیا؟ کہا کہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں نے فروخت کر دیا ہے اللہ۔ تو جب یہ کیفیت پیدا ہو کہ جو مال آ جائے تو ہم اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خیرات کریں، تو سمجھ لینا کہ نسبت ہماری جڑ گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ لیکن جب پیسہ آتا ہے تو ہمارے دل میں آتی ہے یار یہ چیز بھی لے لیں، وہ بھی خرید لیں، یوں بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، میں ذرا اچھا سوٹ پہن لوں، ایک اچھی سی ویسٹ کوٹ بھی ہونی چاہیے، شیروانی میں آؤں۔ مثال دے رہا ہوں، نہ شیروانی پہننا برا ہے، نہ ویسٹ کوٹ پہننا برا ہے۔ پتہ چلا کہیں کل علامہ صاحب کوئی آئے ویسٹ کوٹ پہنے ہوئے تھے، آپ نے کہا یہ فضول خرچ آدمی معلوم ہوتا ہے، یا کل میں ہی آ گیا یہاں پر دوبارہ اور سردیوں کے دن ہوئے اور ویسٹ کوٹ پہنی، یار عجیب بے عمل آدمی ہے، پچھلی دفعہ یہ کہہ کر گئے تھے اور آج انہوں نے ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں برانڈ کانشیس ہیں کہ یہ خرید لیں، وہ خرید لیں، لیونگ اسٹینڈرڈ کو ہائی کرنے کی کوشش کریں۔ آپ بہتر سے بہتر چیزیں استعمال کیجیے، شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن جب مال آئے اور اپنی ضرورت کے بعد باقی دوسروں میں تقسیم کر دیا جائے، یہاں اس کی بات ہو رہی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ پھر فرمایا نسبت کا 8واں تقاضا کہ والصائمین والصائمات، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں۔ الحمدللہ اس معاملے میں ہمارا معاشرہ بہت بہتر ہے کہ ایک اکثریت مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی روزہ رکھتی ہے۔ نسبت کا 9واں تقاضا کہ والحافظین فروجہم والحافظات،
اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورت۔ دیکھو میرے دوستوں، یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ تم نوجوان ہو اور جس دور سے تم گزر رہے ہو وہ دور بہت مشکل دور ہے، بہت پرفتن دور ہے۔ میں جس دور سے گزرا وہ مشکل تھا، اور تم جس دور سے گزر رہے ہو وہ مشکل ترین دور ہے، لیکن امتحان بھی اتنا ہی سخت ہے۔ اپنے آپ کو اس جگہ جانے سے بھی روک لینا جہاں تمہارے کردار کا دشمن بیٹھا، جہاں تمہاری عفت و عصمت کا ڈاکو بیٹھا ہو، اس گلی میں قدم بھی مت رکھنا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا یہ دعویٰ ہے، تمہارا یہ تعلق ہے کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے۔ دیکھو یہ معمولی سی بات تو نہیں ہے نا کہ تم سب یہاں بیٹھے ہو، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اس وقت معتکفین بھی ہیں، آئے ہو، اللہ کریم نے تمہیں یہ توفیق عطا کی، یہ تو بہت بڑی آبادی ہے، مسجد جمعے کی طرح بھری ہونی چاہیے، نہیں ہے نا؟ تو تمہیں توفیق دی، تم بڑے سلیکٹڈ لوگ ہو، بڑا کرم ہے اللہ کا تم پر، تو تم نے ایسی جگہوں پر جانے سے بچنا ہے۔ جب کرم ہو گیا ہے، جب نسبت جڑ گئی ہے، تو کوئی کام ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں ایمان کی حلاوت چلی جائے۔ ایک شخص تھا، ایک قصہ سناؤ۔ مسجد میں موجود تھا کہ ایک لڑکی جس نے گیٹ اپ اختیار کیا ہوا تھا لڑکے کا، شکار کے لیے نکلی ہوگی، جنگل میں پہنچی، مسجد تک پہنچ گئی، اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئی، اور وہاں ایک مسلمان جو خادم تھا، نوجوان تھا، اس سے کہا کہ بھئی رات میں یہاں رکنا چاہتی ہیں، رک جاؤ، لیکن پہچان گیا یہ لڑکا نہیں ہے بلکہ لڑکی ہے۔ رات کو نفس اور شیطان نے بہکایا تو ایک چراغ جل رہا تھا، اس نے اپنی انگلی جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے اس چراغ کی لو میں رکھ دی، جب تکلیف ہوئی تو ہٹا لی، تھوڑی دیر کے بعد پھر شیطان اور نفس نے بہکایا، جاؤ، پھر انگلی رکھ دی۔ رات کافی دیر یہ سلسلہ چلتا رہا، جب صبح ہوئی اور اس لڑکی نے پوچھا کہ یہ رات تم کیوں چراغ میں انگلی جلاتے رہے؟ کہا میں سمجھ گیا تھا کہ تم لڑکا نہیں ہو، لڑکی ہو، میرے نفس اور شیطان نے مجھے بہکانا چاہا، تو میں اپنی انگلی اس چراغ کی لو پہ رکھتا اور کہتا اے نفس، تجھ سے اتنی سی دنیا کی آگ برداشت نہیں ہو رہی، جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ تو میرے بچوں، میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، اپنے کردار کی حفاظت کریں، یہ نسبت کا تقاضا ہے۔ اور یہاں جو میرے بڑے بیٹے ہیں ان سے کہتا ہوں، خدا کا واسطہ اپنے بچوں کی شادیاں وقت پہ کرتے ہیں، نہیں 25 26 30 سال کی عمر میں شادیاں نہیں، اللہ کا واسطہ کوشش کریں 18 سال 20 سال 21 سال جلد از جلد آپ شادی کریں، اس کی تیاری ایسے کریں کہ آپ کے بچے جو ہے وہ رزق کمانے کی پوزیشن میں آ جائیں، اتنا کما لیں کہ کفایت کر جائے، بلا وجہ کہ جناب یہ پیسے جمع ہوں گے تو بری جائے گی، جناب شادی کا خرچہ پورا ہوگا، سادگی سے کر لیں، لیکن کر دیں، اللہ کریم آسانی فرمائے۔ اور پھر 10واں تقاضا، نسبت کا آخری تقاضا اس آیت کے مطابق فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور کثرت سے کرنے والی ہمہ وقت اللہ کے ذکر میں تمہاری زبان تر رہے۔ جب یہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے بعد فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ 10 باتیں سمجھ میں آئیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اے اللہ، اس گفتگو میں کہیں قصداً سہواً کوئی غلطی ہو گئی، مولا تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔
اور اس بات کو جو نقصان دہ ہو ہم میں سے اس کو محو فرما دے لوگوں کے ذہنوں سے۔ اور اللہ کریم سے یہ بھی دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔